یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عثمان ابن طلحہ سے زیادہ شریف انسان میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ تو آپ نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا اپنے آگے سے کھانا کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اور بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھانا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 دفعہ، یعنی نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے کے اندر بھی انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اس کے بعد واپس تشریف لے آئے، اور اس کے بعد نبوت کے 6 سال بھی انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے علاوہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نسب ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ ہند یعنی ام سلمہ، ہند بنت سہل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، یعنی تقریباً 4تھی پشت کے اندر جا کر مخزوم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو کے اندر ہم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہماری ماں ہے اور امہات المؤمنین میں سے ہیں، تو ان کی سیرت کے بارے میں 10 علمی نکات پر بات کریں گے۔ تو پہلا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا جو اصل نام ہے اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام رملہ یا دمیلہ تھا۔ تو دمیلہ نام میں نے کبھی سنا نہیں، لہٰذا میرا جو غالب گمان یہی ہے کہ وہ رملہ نام ہی ہے، لیکن لکھا ہوا دملہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس کے علاوہ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے، یعنی انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب میں غالباً یہ لکھا ہے کہ ان کا نام ہند تھا، اور اسی نام کو ہی جو سیرت نگار ہیں اور تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے ترجیح دیا، یعنی ان کا جو اصل نام ہے وہ ہند تھا، اور کنیت ام سلمہ سے ہی وہ مشہور ہیں، یعنی ان کے ایک بیٹے ہیں سلمہ، وہ بڑے بیٹے ہیں، تو انہی کی جو کنیت ہے یعنی انہی سے ہی ان کی کنیت مشہور ہوئی ام سلمہ۔ دوسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق ہے وہ قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کا لقب کیا تھا اور کنیت کیا تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ جو بنو مخزوم ہے یہ سب سے نمبر 1 قبیلہ بنو ہاشم تھا، اس کے بعد بنو امیہ تھے، اور اس کے بعد سب سے بڑا جو وجاہت والا قبیلہ ہے وہ بنو مخزوم تھا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، اور والد کا نام سہل ابن مغیرہ تھا۔ 2 قول ہیں، نمبر 1 کہ ان کا نام سہل بن مغیرہ تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا نام حذیفہ تھا، اور اس کے علاوہ سہیل بھی بتایا گیا ہے، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو امیہ تھی، اور یہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا جو لقب ہے وہ ذات الرقب تھا۔ لقب کیا ہے؟ ذات الرقب۔ جو رقب ہے یہ ہے الرقوب، عربی کے اندر الرقوب معنی سوار ہونا، رقیبہ یرکب باب سمیع یسمع سے علماء کی بات ہے، تو الرقوب معنی ہوتا ہے سوار ہونا۔ تو یہ جو لقب ہے ان کو یہ اس لیے ملا تھا کہ جب یہ سفر میں ہوتے تھے تو ان کے ساتھ والا جو ہوتا تھا، جو ان کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا تھا، تو اس کو کسی بھی ضرورت جب اس کو پیش آ جاتی تھی تو یہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے تھے، اس کو اپنے ساتھ زیادہ سامان سفر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو اس وجہ سے، یعنی اس خصوصی احسان کی وجہ سے ان کو یہ لقب ملا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے عاتقہ بنت ربیعہ، اور ان کا جو تعلق ہے وہ قریش کے قبیلے بنو فراس سے تھا۔ بنو فراس یعنی یہ والد کی طرف سے مخزومیہ ہیں اور والدہ کی طرف سے فراسیہ ہیں، فراسیہ۔ اس کے علاوہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسب ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ ہند یعنی ام سلمہ، ہند بنت سہل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، یعنی تقریباً 4تھی پشت کے اندر جا کر مخزوم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ تیسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد ہیں یعنی سہل ابن مغیرہ، یہ مکہ میں کس حیثیت کے مالک تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مکہ کے مشہور فیاض اور سخی تھے، لوگ بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ جب یہ سفر میں جاتے تھے، یعنی سہل بن مغیرہ جب سفر کے اندر جایا کرتے تھے تو لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتے، اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے یا کوئی بھی آدمی ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ سامان رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہی اس کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور ان اچھے اخلاق کی وجہ سے سارے ہی جو لوگ ہیں وہ ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، بہت تکریم کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب باہر کے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا تعلق ہے تو پھر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت زیادہ ناز کے ساتھ اور بہت زیادہ نخرے کے ساتھ پالا اور ان کی بہت زیادہ اچھی پرورش کی۔ چوتھا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کیا کسی سے ہوا تھا؟
اور وہ کون تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، جو ابو سلمہ کے نام کی کنیت سے مشہور ہیں، اور ان کا اصل نام عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ بن عبد الاسد۔ تو ان سے ان کا جو حضرت ام سلمہ ہیں ان کا پہلے نکاح ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اور اس کے علاوہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی سہل بن مغیرہ کے بیٹے تھے، وہ سہل بن مغیرہ کے بھتیجے تھے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ آپ کو ایک خاتون نے دودھ پلایا حضرت سویبہ، ان کا دودھ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد نے بھی پیا، یعنی عبداللہ بن عبد الاسد نے بھی پیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نے بھی پیا، وہ کون ہے؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا، تو لہٰذا رضائی بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک رشتہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے پھوپھی زاد ہیں۔ آپ کی 6 پھوپھیاں ہیں، حضرت صفیہ، عاتکہ، عروہ، امیمہ، برہ، ام حکیم بجزہ۔ تو جو برہ ہیں انہی کے بیٹے ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، تو لہٰذا یہ پھوپھی زاد بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماموں کے بیٹے تھے، تو لہٰذا یہ رشتہ خاص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن عبد الاسد کے ساتھ تھا، یعنی ابو سلمہ بن عبد الاسد کے ساتھ تھا۔ 5واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلے نکاح ہوا حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد سے، تو ان کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں کتنے، یعنی اولاد کتنی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کا نام عمر تھا، اور جو بیٹی ہیں ان کا نام سلمہ، درہ اور زینب تھا۔ اور جو بیٹے ہیں عمر، ان کے بارے میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیا تھی۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے اندر ہی حضرت عمر جو ہیں، یعنی حضرت ابو سلمہ کے بیٹے، ام سلمہ کے بیٹے عمر، وہ چھوٹی عمر کے اندر ہی رسول اللہ کی کفالت میں آ گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا ایک مرتبہ کھا رہے تھے، تو آپ نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا اپنے آگے سے کھانا کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اور بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھانا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ یہ میرے ذہن کے اندر آ گئی تھی، تو لہٰذا میرا جی چاہا کہ آپ کو بھی بتا دوں۔ اگر آپ بھی کبھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور سنت کے خلاف کھاتے ہیں تو ہرگز ایسا نہ کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو اس کو جنت میں میرا پڑوس ملے گا، پڑوس۔ تو ہر آدمی جو ہے، ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہتا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو 300 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو وہ کثرت میں آ جائے گا، وہ کثرت میں آ جائے گا۔ 6واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کب ہوئیں؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، وہ انتقال کر گئیں اور ان کی عمر 84 سال ہے، تو اس حساب سے 31 عام الفیل، یعنی جس سال ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکہ کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کے 31 سال کے بعد، یعنی 31 عام الفیل کو فیل میں ان کی ولادت ہے، تو اس حساب سے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 22 سال پہلے، 22 سال پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ ہجرت مدینہ سے 28 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور ان کی جو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت موجود تھیں، اور تمام ازواج کے اندر سب سے آخر میں انتقال سیدہ ام سلمہ کا ہوا ہے 63 ہجری کے اندر، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ تو انہوں نے خواب بھی میں دیکھا، جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مٹی ہے اور آپ کے جسم کے اوپر غبار ہے، تو پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ حلیہ مبارک ایسا کیوں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین، یعنی اپنے نواسے رضی اللہ امام حسین کی شہادت دیکھ کر آ رہا ہوں، لہٰذا وہ اس واقعے کے وقت بھی اتنے، یعنی بعد کے زمانے کے اندر بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ 7واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا اور کیا انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی؟ تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے شروع کے اندر ہی، اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو سلمہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور دعوت حق پر لبیک کہا۔ حضرت ام سلمہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی ان کے اوپر اور جو مسلمان تھے ان کی طرح ان پر بھی بہت زیادہ کفار نے ظلم کیا، تو لہٰذا انہوں نے بالکل حبشہ کی طرف ہجرت کی، ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 دفعہ، یعنی نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے کے اندر بھی انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اس کے بعد واپس تشریف لے آئے، اور اس کے بعد نبوت کے 6 سال بھی انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے
کہ ہجرت کرنا اسلام میں کتنا بڑا وہ فضیلت والا عمل ہے۔ 8واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے نبوت کے 6 سال اور 5ویں سال جب یہ واپس تشریف لائے تو ان کو پناہ کس نے دی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے ماموں ہیں حضرت ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کے کفیل بھی ہیں، اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی اتنے غمگین ہوئے، ایک حضرت اماں خدیجہ اور ایک حضرت ابو طالب، یہ اللہ کے نبی کی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے کہ جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی اتنے غمگین ہوئے کہ اس سال کو ہی عام الحزن یعنی غم کا سال کہہ دیا گیا اور اس کو نام یہی دے دیا گیا۔ تو حضرت ابو طالب جو ہیں یہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کے کیا تھے؟ ماموں تھے، یعنی ان کی جو والدہ ہیں حضرت برہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، تو ان کے ایک بھائی ہیں حضرت ابو طالب، تو لہٰذا وہ ان کے ماموں تھے۔ تو انہوں نے ہی حضرت ابو سلمہ کو اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہونے دیا اور فرمایا کہ تم میری امان میں ہو، تم میری پناہ میں ہو۔ 9واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کے بیٹے حضرت سلمہ نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی نبوت کے 13ویں سال اور مسلمانوں کی طرح تو کیا واقعہ پیش آیا؟ تو جواب یہ ہے، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی حضرت ابو سلمہ کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، اور بیٹے کا نام عمر ہے اور بیٹیوں کے نام زینب، درہ اور اس کے علاوہ سلمہ ہے، لیکن بعد میں لکھا ہوا ہے کہ سلمہ بیٹے تھے، تو لہٰذا میرا گمان یہی ہے کہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، یہ میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ درہ بھی بیٹے کا ہی نام ہو، یعنی 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہو اور لکھنے میں ان سے غلطی ہو گئی ہو۔ تو لہٰذا جو علمی نقطہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ہجرت کی تو سلمہ چھوٹے سے ہی تھے، اور ان دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت بہت زیادہ تھی۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے اور یہ ابتح ایک جگہ تھی، ابتح مکہ کے قریب ہی ایک جگہ تھی ابتح، تو وہاں پر جب یہ نکلنے لگے تو مہار پکڑ کے چل پڑے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، لیکن جو حضرت ام سلمہ کے قبیلے والے ہیں یعنی بنو مغیرہ والے، سال بن مغیرہ، تو بنو مغیرہ والے آ گئے اور کہنے لگے کہ انہوں نے مہار جو ہے اونٹ کی وہ چھین لی اور کہنے لگے کہ تو ہماری جو لڑکی ہے اس کو نہیں لے جا سکتا، تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، اپنی بیٹی کو ہم اپنے لڑکی کو تیرے ساتھ جانے ہرگز نہیں دیں گے، تو اپنے نفس کا مالک ہے، تو جا۔ تو جب حضرت ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے دیکھا، یعنی بنو مخزوم کی جو شاخ ہے بنو عبد الاسد، انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ مشتعل ہو گئے اور یہ غصے کے اندر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں ہم اس کی یہ جو لڑکی ہے اس کا بیٹا بھی نہیں دیں گے، اور سلمہ کو بھی چھین لیا، یعنی بیٹے کو بھی چھین لیا۔ تو بیٹے کو لے گئے ماں باپ، یعنی کہ حضرت ابو سلمہ کے جو والدین ہیں یعنی ان کے قبیلے والے، وہ بیٹے کو لے گئے اور بیوی کو لے گئے، اس کے ماں باپ تینوں جدا کر دیے گئے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقلال اتنا تھا کہ انہوں نے پھر بھی جو اپنی چادر تھی وہ اپنے کندھے کے اوپر ڈالی اور تنہا جو ہے مدینہ کا سفر کیا اور وہاں پہنچے۔ اور ایک جگہ میں نے یہ بھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انہوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر بیوی چلی گئی یا بچہ چلا گیا، اگر تو نے دین بچا لیا اپنا تو تو نے سب کچھ بچا لیا، اگر اللہ اس کے رسول تجھے مل گئے تو تجھے سب کچھ مل گیا، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ ہی نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تک، اتنی زیادہ محبت تھی پھر بھی 1 سال تک انہوں نے جدائی کاٹی، اور ان کا معمول یہ تھا کہ ابتح جس جگہ پہ یہ جدا ہوئے تھے وہاں پر آ کر بیٹھ جاتی اور آنسو بہاتی رہتی اور بہت زیادہ جو ہے وہ غمگین ہوتی، اور اسی طرح ان کا جو 1 سال ہے وہ گزر گیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان کا ایک آدمی جو ہے وہ ابتح سے گزرا تو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا اور غمگین دیکھا، تو اس نے جا کر اپنے خاندان کے اندر بات کی اور حضرت ابو سلمہ کے خاندان میں بات کی کہ اس کے اوپر ظلم کیوں کرتے ہو، اس کو اس کے بیٹے سے اور خاوند سے جدا کیوں کر دیا، اور تم لوگ اتنا ظلم کرتے ہو۔ تو لہٰذا ان سارے لوگوں کو جو ہے غیرت آئی، سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اور ان کو مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ 10واں اور آخری علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت سلمہ بن عبد الاسد، ان کو جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کیا واقعہ پیش آیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا اہم ہے کہ راستے کے اندر جب یہ سفر کر رہی تھی تو راستے کے اندر ان کی ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہوئے، اور یہ چابی بردار ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں۔ تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہچان لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صرف بیٹا ہے اور اس کے علاوہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم اکیلی جاؤ، میں تمہیں مدینہ چھوڑ کے آؤں گا۔
تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی مہار کو پکڑ لی اور دن میں سفر کرتے اور جس وقت جو ہے اونٹ کو بٹھاتے تو خود دور جا کے سو جاتے اور صبح کو آ کے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھتے اور اس کے اوپر جب سلمہ بیٹھ جاتی پھر آ تشریف لاتے، پھر اس کے بعد چلتے، یہاں تک کہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عثمان ابن طلحہ سے زیادہ شریف انسان میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ تو یہ جس وقت حالت کفر تھی ان کی، یعنی اسلام نہیں لائے تھے، تو ان کا کردار یہ تھا، تو اسلام لانے کے بعد ان کا کردار کیا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے اور سبق لینے والی بات ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ مسلمان نہ ہونے کے بعد، مسلمان نہیں تھے ابھی، پھر بھی جو ان کا کردار ہے وہ کتنا اعلیٰ اور کتنا زبردست تھا۔ اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود جتنی بھی لڑکیاں گزرتی ہیں وہ خوف سے ہوتی ہیں، اور اکیلی لڑکی کا گزرنے کا تو کوئی گمان ہی نہیں ہوتا کہ اکیلی لڑکی بھی گزر سکتی ہے، اپنے والد کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ ہی وہ ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ کفار ہونے کے باوجود ان کا کردار کتنا اعلیٰ تھا۔ اور اکثر مورخین اور سیرت نگار کا کہنا یہی ہے کہ جتنی بھی عورتوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ان میں سب سے پہلے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ عثمان ابن طلحہ کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی زندگی کا جو وہ تھا، مکی زندگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، کیونکہ ان کے پاس چابی ہوتی تھی بیت اللہ کی، تو ان سے فرمایا کہ عثمان وہ دروازہ تو کھول دو، میں نے بیت اللہ کے اندر جانا ہے۔ تو کہنے لگے جاؤ جو تمہارے لیے کھول لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ چابیاں میرے ہاتھ کے اندر ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا دیکھی جائے گی جب تمہارے ہاتھ کے اندر ہوں گی۔ مکہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، اور حضرت عثمان ابن طلحہ اور بڑے بڑے جو سردار ہیں، ابو سفیان اور حویطب بن عبد العزیٰ اور حارث ابن ہشام، سہیل بن عمر، سب کے جو نظریں ہیں وہ نیچے لگی ہوئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، اوپر ہی نہیں دیکھ رہے، یوں نیچے منہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، پھر وہ نیچے ہی دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا تو انہوں نے اپنے چہرے کو، یعنی نیچے تھا تو اس طرح اوپر اٹھایا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی مفہوم یہ ہے یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ کہنے لگے چابیاں ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، ان کے ساتھ برا نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہ چابیاں انہی کے ہی حوالے کر دیں اور فرمایا کہ آج سے یہ چابیاں ہیں تمہارے پاس ہیں اور قیامت تک تمہاری ہی اولاد کے پاس رہیں گی، یہاں تک کہ آج 1450 سال تقریباً گزر چکے ہیں، اور پھر بھی جو چابیاں ہیں بیت اللہ کی وہ ان کی اولاد کے ہی پاس ہیں۔ تو یہاں تک 10 علمی نکات حضرت سلمہ، سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پورے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی ہونی ہے اور غزوات کے اندر بھی ان کی شرکت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر بھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، اور اس کے علاوہ جب سفر چل رہا تھا صلح حدیبیہ کا، تو اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت ابو سفیان بن حارث جو آپ کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے تھے وہ بھی تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد تھے عبداللہ، تو وہ بھی تشریف لائے تھے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو اندر جو ہے خبر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ دکھ دیا ہوا ہے۔ ابو سفیان بن حارث میرے بارے میں شعر کہا کرتا تھا، اور عبداللہ بن امیہ یہ کہتا تھا کہ آسمان پر چڑھ جا، آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر کہہ رہا ہے آسمان پہ چڑھ جا، اور اس کے بعد جب تو نیچے آئے تو 2 فرشتے تیرے ساتھ ہوں اور ان کے ہاتھ میں پیپر ہو، پرچہ ہو، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگی ہو، پھر بھی میں تجھے نبی تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ عبداللہ بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا۔ اللہ کے نبی اتنے شفیق تھے امت کے لیے، تو اپنے خاندان والوں کے لیے کتنے شفیق ہوں گے؟ پھر بھی آپ نے فرمایا کہ ان کے اسلام کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور طائف والوں سے بھی زیادہ رسول اللہ کو دکھ دیا تھا، کیونکہ جب طائف والے مکہ میں آئے، تشریف لائے مسلمان ہونے کے لیے، تو آپ نے ان کا استقبال کیا، لیکن ان کا اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس وقت بھی سلمہ نے سفارش کی اور رسول اللہ کے ساتھ تھی۔ 2 موقع ہیں حضرت سلمہ کے، ایک صلح حدیبیہ میں بعد کا جو واقعہ ہے، جب صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت زیادہ غمگین تھے، اور وہ اپنی جو قربانیاں ہیں جو حدیثات لائے تھے تو ان کو ذبح نہیں کر رہے تھے، تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنا جانور ذبح کر دیں، باقی لوگ جو باقی صحابہ ہیں وہ خود ہی کر دیں گے۔ ایک یہ موقع، اور دوسرا یہ موقع جو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سفارش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر بلا لیا، یعنی حضرت ابو سفیان بن حارث اور حضرت عبداللہ بن امیہ کو اندر بلا لیا، اور ان کو جو ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرف با اسلام کیا، یعنی ان کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ تو یہاں تک پہلے ہی 10 علمی نکات پورے ہو گئے تھے، یہ تو اضافی بات تھی۔ تو
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہے اس میں جو ان کی قربانیاں ہیں، جیسے ہجرت مدینہ کے وقت میں نے آپ کو بتایا، اور حبشہ ہجرت کی، یہ گھر بار کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، تو انہوں نے جو یہ قربانیاں دیں تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ سے ہم آزمائش مانگے نہیں، لیکن اگر آ جائے تو زبان سے جو ہے ہمارے یہی نکلے کہ یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔